MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پرسوں رات اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 3 مبشر رویا دکھائے جو جماعت کے حق میں بہت ہی مبشر اور مبارک ہیں۔ مختصر نظارے تھے لیکن یکے بعد دیگرے ایک ہی رات میں یہ 3 نظارے دیکھے، اور اس مفہوم کو، اس مضمون کو زیادہ قوت دینے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر جماعت کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ساتھ کے کمرے میں عزیزم مرزا لقمان احمد سوتے ہیں۔ وہ جب صبح اٹھے نماز کے لیے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کیا بڑے زور سے کہ آج رات خدا تعالیٰ نے مجھے کچھ خوشخبری دی ہے۔ تو ان کے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میں پوچھوں کہ رات کیا بات ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو بیک وقت یہ دونوں باتیں مزید اس بات کو، اس امید بلکہ یقین کو طاقت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ خاص نصرت اور حفاظت کا معاملہ فرمائے گا۔ پہلی رویا میں نے دیکھا کہ ایک برآمدے میں ایک مجلس لگی ہوئی ہے جس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کرسی پر بیٹھے ہیں، اور 7 کرسیوں پر دوسرے احباب احمدی آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں جاتا ہوں تو خواب میں مجھے تعجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ علم ہے
کہ اس وقت میں خلیفہ ہوں، اور یہ بھی علم ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپس میں اس بات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی ذہن میں معلوم ہونے کے باوجود کہ آپ فوت شدہ ہیں، اس نظارے سے طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی جب مجھ پہ نظر پڑتی ہے تو ساتھ والے کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو، جن کا چہرہ میں پہچانتا نہیں، بہت سے آدمی ہیں لیکن بے نام چہرے ہیں، تو اس کو فوراً اشارے سے کہتے ہیں کرسی خالی کرو، اور مجھے پاس بٹھا کر مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، جس طرح کوئی خلیفہ وقت کو ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، اور مجھے اس سے شرمندگی ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ میں جانتا ہوں کہ تم خلیفہ ہو، لیکن طبیعت میں سخت شرم محسوس ہوتی ہے اور انکسار پیدا ہوتا ہے، تو میں فوراً آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں۔ تو آپ یہ بتانے کے لیے کہ نہیں میرا بوسہ باقی رہے گا، اس تمہارے بوسے سے یہ کینسل نہیں ہوتا، دوبارہ میرے ہاتھ کو پھر بوسہ دیتے ہیں کھینچ کر، اور پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ اب تو اگر میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تو ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ میں اصرار بند کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے فرماتے ہیں کہ اب تو تم پوری طرح خلافت کا چارج لے لو، اب مجھے رخصت کرو، یعنی میری ساتھ رہنے کی ضرورت کیا ہے اب؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلافت کوئی شریکہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کی جس میں کسی قسم کا حسد یا مقابلہ ہو، بلکہ یہ ایک نعمت ہے اور انعام ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب انعام لوگوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے، پیار کا تعلق ہوتا ہے، اور کسی قسم کا حسد یا مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ نظارہ ختم ہو گیا۔ ہاں، ایک اور بات آپ نے مجھے خواب میں کہی جو مبارک ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایک بات میں نے کہی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی جماعت کے حق میں اچھی ہوگی۔ اس کے بعد یہ نظارہ ختم ہوا تو کچھ دیر کے بعد اسی رات خواب میں صرف ایک چھوٹا سا یہ نظارہ دیکھا ہے کہ حضرت نواب امت الحفیظ بیگم، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صاحبزادی اور ہماری پھوپھی ہیں، وہ میرے گھر میں داخل ہو رہی ہیں، اور اس کے سوا اور کوئی نظارہ نہیں ہے، صرف وہ ان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھتا ہوں، اور خواب ختم ہو گئی۔ تیسری خواب میں دیکھا کہ ایک میز چنی ہوئی ہے اور اس پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور میرے دائیں ہاتھ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم بیٹھی ہوئی ہیں، اور بڑے خاص پیار اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ تو یہ تینوں خوابیں اوپر تلے نظر آنی اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کی طرف دلالت کر رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جماعت کو غیر معمولی نصرت بھی عطا فرمائے گا، اور اگر کچھ حالات مخدوش پیدا ہوئے تو حفاظت بھی خود خدا فرمائے گا، اور ہمیں کسی غیر کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انجام میں خدا تعالیٰ ایک دعوت دکھاتا ہے، اور نواب مبارکہ بیگم، جن کے متعلق الہاماً بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ منو کوئی نہیں کہہ سکتا ایسی آئی جنہیں اے مصیبت پائی، یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پنجابی میں حضرت نواب مبارکہ بیگم کے متعلق ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نام بھی مبارک ہے اور ان کی مائیت بھی مبارک ہے، اور کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آئیں اور کوئی مصیبت ساتھ باقی رہے۔ ان کے آنے سے مصیبتیں ٹل تو جائیں گی، آ نہیں سکتی، ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو معنوی لحاظ سے بھی اور الہامات کی روشنی میں ہر لحاظ سے یہ خوابیں اور جو ایک ترتیب میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے لیے بہت ہی مبارک ہیں، اور مجھے اندازہ ہے، نظر آ رہا ہے بلکہ، کہ خدا تعالیٰ جلد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جماعت کو غیر معمولی تائیدی نشان دکھائے گا۔ لیکن ان مبشرات کا ایک تقاضا بھی ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔
جب اللہ تعالیٰ اپنی فضل اور رحم کے ساتھ کچھ تائیدی نشان دکھاتا ہے تو اس کے مقابل پر جماعت پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور پہلے خوشخبریاں دکھانا ایک یہ پیغام بھی رکھتا ہے کہ ان خوشخبریوں کے اہل بننے کی کوشش کرو اور ان کے مستحق ہونے کے لیے جد و جہد کرو۔ جہاں تک محنت اور کوشش کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جماعت پہلے کی نسبت بہت تیزی کے ساتھ مستعد ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی جماعتیں ہیں جہاں دعوت اللہ کا کوئی گمان بھی نہیں تھا، تصور بھی کوئی نہیں تھا، اور اس ضلع میں بھی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو خدا کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ دعوت اللہ کے کام میں مصروف ہو رہی ہیں، اور عام ایک جس طرح بھنبھناہٹ ہوتی ہے اس طرح ایک رو چلی ہوئی ہے جماعت میں کہ ہم اپنے رب کی طرف اس کے بندوں کو بلائیں اور کامیاب دعوت اللہ دیں۔ یہ جذبہ اور شوق ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہر جگہ برابر پھل نہیں لگ رہا ہے۔ بعض علاقوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ اس دعوت اللہ کو روحانی ثمر عطا ہو رہے ہیں، میٹھے پھل مل رہے ہیں، اور بعض علاقوں میں کام کی رپورٹیں تو ہیں لیکن پھل نظر نہیں آ رہا، یعنی جتنا کام نظر آتا ہے اس نسبت سے اس محنت کو پھل نہیں لگ رہا۔ ان حالات کا جائزہ لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کو دعا کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلاؤں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دعا کے بغیر کوئی محنت بھی ثمردار نہیں ہوا کرتی۔ جن جگہوں میں اللہ تعالیٰ محنت کو زیادہ پھل دے رہا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو میرے علم میں وہ لوگ ہیں جو بہت دعا گو ہیں اور کثرت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور کوئی ان میں تکبر نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں کچھ ہوگا، وہ کلیتاً انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سپرد معاملات کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے باوجود بھی فخر نہیں کرتے بلکہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کمی ہو گئی، اور دعا کرتے بھی ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ ہم کر نہیں سکے، ابھی بہت خامیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ایسی جگہوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت تیزی کے ساتھ تبلیغ کو اللہ تعالیٰ پھل عطا فرما رہا ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان کی باتوں میں اثر ہے، اور جہاں ان کی باتیں اثر نہیں پیدا کرتی وہاں اللہ تعالیٰ رویا اور مبشرات کے ذریعے لوگوں کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جن علاقوں میں محنت تو موجود ہے لیکن محنت کو پھل نہیں لگ رہا، وہاں دعاؤں میں کمی ہے، یا اپنی کوشش پر انحصار زیادہ ہو گیا ہے، یا ایک فخر یا تکبر کا کیڑا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ زور بازو سے گویا دنیا میں تبدیلی پیدا کر لیں گے۔ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ روحانی دنیا کے انقلابات ہمیشہ منکسر بندوں کو عطا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور کامل عاجزی رکھتے ہیں، عاجزی کا رویہ رکھتے ہیں، اپنے اوپر انحصار نہیں کرتے بلکہ خدا تعالیٰ پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے جب اپنی ساری کوششیں کر لیں اور ساری ظاہری کوششیں ناکام ہو گئیں، تب بشدت ان کی توجہ دعاؤں کی طرف منتقل ہوئی، اور یہ دعا ہی تھی جس نے پھر وہ انقلاب برپا کیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات سے استنباط کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کو توجہ دلاتے ہیں کہ ان قرآنی بیانات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روحانی جماعتوں کو کوشش بہرحال کرنی چاہیے، اور کوشش میں انتہا کر دینی چاہیے، کوئی کسر نہ چھوڑیں اپنی طاقت کے لحاظ سے، لیکن یہ خیال کہ ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی اور دنیا کو بدل دے گی، یہ غلط خیال ہے، یہ ایک جھوٹا وہم ہے۔ کوشش پوری کرنے کے بعد آپ مثالیں دیتے ہیں کہ انبیاء سے بہتر کوشش اور کون کر سکتا ہے، لیکن جب ان کی کوششیں بظاہر بیکار ہوتی ہوئی دکھائی دیں، کوئی اثر ان کا نظر نہیں آتا تھا، تب جب بڑے زور سے خدا تعالیٰ کی طرف وہ دعا کے ساتھ مائل ہوئے تو اچانک وہ انقلابات رونما ہونے شروع ہو گئے جن کا وعدہ دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی اس آیت سے
اس بھی استنباط فرماتے ہیں وستفتہو وخاب کل جبار عنید، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ظلم حد سے بڑھتا جا رہا ہے اور متکبر لوگ اور سرکش لوگ باز نہیں آتے، وہ جتنی دفعہ بھی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی، وہ اس کوشش کو رد کر دیتے ہیں، تب وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے واستفتحوا، اور عرض کی کہ اے اللہ ہم فتح تجھ سے مانگتے ہیں، ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہے، ہماری ساری تدبیریں باطل ہیں، اب ہم تیرا در کھٹکھٹاتے ہیں اور بڑے عجز کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ تو فتح عطا فرما۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا، یہ طریق اختیار کیا، خواب کل جبار عنید، ہر سرکش کو خدا تعالیٰ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی ہر تدبیر کو ناکام کر دیا، اس کی ہر طاقت کو کمزوری میں بدل دیا اور کامل طور پر فتح عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت نوح کی مثال دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوح کے اختیار میں کب تھا کہ مخالفین کو ہلاک کرتا؟ یہ دعا ہی تھی جو آسمان سے وہ پانی بن کر برسی اور زمین نے چشمے اگل دیے، جس نے نوح کے سارے مخالفین کو ہلاک کر دیا اور نوح کے تمام متبعین کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر اس ہلاکت سے بچا لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خدا نے اس زمانے کا نوح بنایا ہے، بس آپ جو نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے ہیں، اگر آپ واقعتاً دنیا کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں اور خود ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو دعائیں کریں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور نقطے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء سے میری مشابہت ایسی نہیں کہ محدود ہو، یعنی ان کی کامیابیوں تک محدود ہو، بلکہ مجھ میں اور گزشتہ انبیاء میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایک فرق پڑ چکا ہے۔ مثلا ایک فرق آپ یہ بتاتے ہیں کہ مسیح نے جب دعا کی تو وہ تقدیر جو بظاہر مبرم نظر آتی تھی کہ صلیب پر اس مسیح کا مرنا مقدر ہے اور صلیب سے کوئی بچتا دیکھا نہیں گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسیح کی دعا سے مسیح کو اس ہلاکت سے بچا لیا اور اس بظاہر غالب تقدیر کو ٹال دیا۔ فرمایا مجھ میں اور مسیح میں فرق یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا ایسا فکر مند نہیں جتنا زمانے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بے قرار ہوں، اور میری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ زمانے کو بچائے گا، انسان کو ہلاکت سے بچائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے آپ بھی نوح کی کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا نہ کریں کہ دنیا ہلاک ہو اور آپ بچائے جائیں، بلکہ مسیح موعود کے غلام ہونے کے لحاظ سے آپ کا فرض یہ ہے کہ یہ دعا کریں کہ اے خدا دنیا کو بھی ہلاکت سے بچا اور ہمیں بھی ہلاکت سے بچا۔ لیکن دعائیں کرنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں، وہ ضرور حاصل ہونے چاہیے۔ محض منہ کی دعائیں تو کام نہیں آیا کرتی۔ بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے فلسفے کو بار بار سمجھنا چاہیے، اور یہ فلسفہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں ملتا ہے۔ اتنا تفصیل سے آپ نے دعا کے مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کے سوا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس نے قرآن اور سنت سے استنباط کرتے ہوئے قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پر مبنی دعا کا فلسفہ بیان کیا اور اتنا باریکی اور اتنی تفصیل سے بیان کیا ہو۔ اس کا 1000واں حصہ بھی کسی اور عالم کو توفیق نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ صاحب تجربہ نہیں۔ بڑے بڑے عارف باللہ گزرے ہیں، لیکن جس تفصیل سے اور جس باریکی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی طرف توجہ دلائی اور اس کا فلسفہ بیان فرمایا، ویسی کسی اور کو توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کے سارے شکوے دور ہو جائیں گے کہ کیوں خدا آپ کی نہیں سنتا، اگر نہیں سنتا، اور وہ بیماریاں معلوم ہو جائیں گی جن کی وجہ سے دعائیں نامقبول ہوتی ہیں، اور وہ گر معلوم ہوں گے جن کی وجہ سے غیر معمولی طور پر دعاؤں میں قوت آتی ہے۔ ہر احمدی کو دعا کے معاملے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ دعا کے لیے خلیفہ وقت کو یا کسی بزرگ کو لکھنا ایک روحانی تعلق کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض مناسب کی
عزت رکھتا ہے، ان سے خاص نصرت کا سلوک فرماتا ہے، اس لیے زیادہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں۔ کافی یہ ہوگا کہ ہر احمدی دعا گو احمدی بن جائے اور دعاؤں کا گر سیکھ لے اور مقبول الدعوات ہو جائے، اس کی دعائیں عرش پر سنی جائیں اور مقبول ہوں، اور وہ اپنے علاقے کے لیے ولی بن جائے جس کی برکت سے علاقے کی تقدیر بدلی جائے۔ ہمیں تو بکثرت لکھوں کھا ایسے اولیاء کی ضرورت ہے جو خود دعا گو ہوں اور جن کی دعاؤں کو خدا پیار اور محبت کی نظر سے دیکھنے والا ہو۔ اس لیے دعا کے فلسفے کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور بار بار آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ صرف اپنی غرض کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا میں اور ان لوگوں کی دعاؤں میں فرق ہے جو غیروں کی اغراض کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو دوسروں کا دکھ محسوس کر کے ان کے لیے تڑپتے اور ان کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی دعائیں اگر وہ اپنے لیے نہ بھی کریں تب بھی مقبول ہو رہی ہوتی۔ وہ جو نہیں بھی مانگتے خدا سے، خدا کی نظر ان پر ہوتی ہے کیونکہ ان کی نظر خدا کے بندوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کا ایک یہ بھی گر ہے مقبولیت کا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عین مصیبت پڑ جائے تو پھر دعا کی طرف توجہ ہو۔ اس میں خدا تعالیٰ سے ایک استغنا کا رنگ پایا جاتا ہے، یعنی عام طور پر تو خدا کے دربار میں حاضر نہ ہو، جب مصیبت ہی پڑے تو آئے۔ اس ایسے شخص کی مثال ویسی ہی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی شخص ویسے تو قریب نہ پھٹکے، آپ سے کوئی تعلق کا اظہار نہ کرے، لیکن جب کام پڑے تو آیا کرے۔ ایک دو دفعہ تو شاید آپ حسن سلوک بھی کر لیں، اس کے بعد آپ اس سے تنگ آ جائیں گے کہ بڑا خود غرض انسان ہے، صرف اس وقت آتا ہے جب اس کو کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ انسان اپنی فطرت میں ڈوب کر خدا کے رنگ سیکھ سکتا ہے اور اپنے رب کو پہچان کر اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ دعا میں یہ رنگ پیدا کرو کہ ابھی تمہیں کوئی ضرورت نہ بھی پڑی ہو، کوئی مشکل نہ بھی ہو، تب بھی اپنے رب سے پیار کا تعلق بڑھاؤ اور اس سے دعائیں کرتے رہو۔ فرمایا بعض اوقات بعض مصیبتیں اس طرح اچانک آ جاتی ہیں کہ اگر پہلے سے دعاؤں کا خزانہ موجود نہ ہو تو اس وقت دعا کا وقت بھی انسان کو نہیں ملتا۔ بعض ناگہانی آفات ہیں، بعض اچانک رونما ہونے والے حادثات ہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے اہل اللہ کے کوئی کام آنے والے پہلے سے دعا کے مقبول خزانے موجود ہوتے ہیں جو اس وقت ان کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ایک اور گر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ مختلف فرمودات پر نظر ڈالنے سے جو مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے مضمون پر بیان فرمائے، خلاصتاً تین چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کے بغیر دعا میں طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ دعا یا تو غم سے قوت پاتی ہے، یا دعا شکر سے قوت پاتی ہے، اور یا محبت سے قوت پاتی ہے۔ اس خوشی سے قوت پاتی ہے جو شکر میں تبدیل ہو جائے، یعنی غم کے مقابل پر خوشی ہے لیکن محض خوشی سے دعا کو طاقت نہیں ملتی، بلکہ اس خوشی سے طاقت ملتی ہے جو شکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ تینوں باتیں قرآن کریم سے ہی نکلی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف رنگ میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ تو وہ شخص جو دعا کرتے وقت نہ غمگین ہو، نہ احساس شکر رکھتا ہو خدا تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اور ان خوشیوں کے پیش نظر جو خدا نے عطا فرمائیں، اور وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی محبت یا اپنے مقصد کی غیر معمولی محبت نہ رکھتا ہو، اس شخص کی دعا بالکل خشک دعا ہوتی ہے، اسے پھل نہیں لگ سکتا۔ خشک درختوں کو کیسے پھل لگے گا؟ خشک ٹہنیاں تو جلانے کے کام آ سکتی ہیں، ان میں نشو و نما کوئی نہیں ہوتی، ان میں سبزہ پیدا نہیں ہوتا۔ بس یہ تین طاقتیں ہیں، آپ دعا سے پہلے کسی نہ کسی طاقت سے تعلق جوڑیں۔ ان طاقتوں کے بغیر ناممکن ہے کہ دعا میں مقبولیت پیدا ہو۔ مثلا
سلسلے کے لیے جو دعائیں دل سے اٹھتی ہیں ان میں لازماً اس کے پیچھے ایک غم کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو عشق رکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کا دل کٹتا رہتا ہے اس غم میں کہ لوگ کیوں بدزبانی کرتے ہیں اور کیوں ان سے دور ہیں اور ان کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ تو اپنے محبوب کے خلاف باتیں سننے سے دل میں شدید غم پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لیکھو کے لیے دعا کی، لیکھو کے متعلق دعا کی، تو اس کے پیچھے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کار فرما تھی۔ اس قدر دل آپ کا غم سے کٹتا تھا کہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اور وہ ساری دعائیں جو لیکھو سے تعلق رکھتی ہیں ان کو آپ پڑھ کر دیکھیں، ان کے پیچھے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کار فرما ہے۔ بار بار مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے رہے اور اسے سمجھاتے رہے کہ تم جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو، یہ چیز میرے برداشت سے باہر ہے۔ اس طرح میرا دل کٹ جاتا ہے کہ میں جو دعاؤں کے لیے معمور کیا گیا ہوں، تمہارے لیے میرے دل سے بد دعا نکل جاتی ہے۔ اس لیے اس بد دعا سے بچو اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدزبانی سے کام نہ لو۔ اسی طرح وہ احمدی جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، جب وہ گالیاں سنتا ہے تو اس کو پہلے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ مولوی میرے خلاف آگ لگانے والے ہیں، میری دکان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے محبت کی، اور وہ سوچتا ہے کہ کب تک ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گالیاں سنیں گے۔ اس غم سے جو دعا اٹھتی ہے، جس کی جڑیں اس غم میں پیوستہ ہوتی ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ وہ دعا نامقبول ہوگی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینی شروع کی مجلس میں، اور ایک صحابی جو موجود تھے ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے آگے سے کچھ سخت کلامی کی یا کوشش کی اس کو پکڑنے کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روک دیا سختی سے اور فرمایا صبر سے کام لیں، صبر کرنا چاہیے۔ اس کا بے ساختہ جواب انہوں نے یہ دیا کہ اپنے آقا کے خلاف، اپنے پیارے کے خلاف باتیں سن کر آپ سے تو صبر ہوتا نہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف باتیں سن کے صبر کریں، یہ نہیں ہم سے ہو سکتا۔ اس کے باوجود احترام اور ادب کا تقاضا تھا، عشق کا یہ بھی تقاضا تھا کہ کامل فرما برداری اختیار کی جائے، اس لیے وہ باز تو رہے لیکن دل کی ایک ایسی بات کر گئے جس میں بڑی حکمت ہے، لیکن اس فرق کو نہیں سمجھ سکے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بے صبری اور ان کی بے صبری میں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو عارف باللہ تھے، آپ کو لاجواب نہیں وہ کر سکا شخص، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا صبر تو خدا کے حضور گریہ ازاری میں ٹوٹا کرتا تھا، دنیا میں تو نہیں ٹوٹتا تھا۔ خود اس کے خلاف ہاتھ تو نہیں اٹھایا کرتے تھے، گالیوں کے جواب میں گالیاں تو نہیں دینے لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں سیرت کے دوران تو وہ مفہوم اس کا صحیح نہیں پہنچا سکتے جماعت کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس نے خوب کرارا جواب دیا، اور یہ جہالت کی بات ہے، یہ عرفان کی کمی کے نتیجے میں نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے جواب میں صرف ایک فلسفہ تھا کہ ہم بے قرار ہیں محبت میں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جہاں تک اس کی طرز عمل کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صحیح روکا، کیونکہ آپ جب لیکھو سے بدزبانی سنتے تھے، لیکھ رام سے، تو اس کو تو گالیاں نہیں دیتے تھے، آپ تو اپنے خدا کے حضور تڑپ تڑپ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے دعا میں ایک غم کی حالت پائی جانی ضروری ہے، اور وہ غم کی حالت بعض دفعہ اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ ایک دہریہ اور ایک مشرک کا غم بھی خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ایک غمگین اور مستر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن وہ دعائیں جو اللہ کے لیے کی جائیں اور اس کے دین کے لیے کی جائیں اور اس کے دین کا غم ان کے پیچھے ہو، ان دعاؤں میں اور عام دعاؤں میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔
بس احمدیت کے لیے آپ جب دعائیں کریں تو خشک منہ سے دعائیں نہ کریں، بلکہ غم محسوس کریں، اور یہ غم کئی قسم کے ہیں۔ بنی نوع انسان سے جتنی سچی ہمدردی ہو اتنا ہی بنی نوع انسان کو بھٹکتا دیکھ کر ان کے لیے درد پیدا ہوتا ہے۔ مائیں بچوں کے لیے غم محسوس کرتی ہیں، اگر ان کو غلط راہ پہ دیکھیں تو جل جل کر کڑ کڑ کر جان دے دیا کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں جو طاقت تھی اس کے پیچھے یہ غم کام کر رہا تھا، کیونکہ آپ کو ماں سے بہت زیادہ محبت تھی، بنی نوع انسان سے، اللہ کی مخلوق سے آپ ایسا پیار کرتے تھے کہ کبھی کسی ماں نے ایسا پیار اپنے بچے کو نہیں دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا سرچشمہ جو آپ غیروں کے لیے کرتے تھے اس بات میں تھا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے محمد تو ان لوگوں کے غم میں جو تیری مخالفت کر رہے ہیں، جو تجھے دکھ دے رہے ہیں، جو تجھے گالیاں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ علی آثارہم میں ایک عجیب مضمون بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور ایک اور جگہ یہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آثارہم سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی قافلہ ہلاکت کی طرف گزر گیا ہو اور پیچھے نشان چھوڑتا جا رہا ہو، جیسے آگ میں داخل ہونے کے لیے یا ہلاکت میں گڑھے میں جانے کے لیے کچھ لوگ گزر رہے ہوں اور آواز نہ سن رہے ہوں، بلانے پر واپس نہ لوٹیں، ان کے نشانوں کو دیکھ کر کوئی تعصب کے ساتھ رو رہا ہو اور اپنے خدا کے حضور عرض کر رہا ہو کہ اے خدا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، میں بلاتا ہوں، میں ان کے لیے دکھ محسوس کرتا ہوں، میں کٹ رہا ہوں غم سے، لیکن میری بات کو نہیں سنتے۔ وہ اسف، وہ غم کھا رہا ہے جو قوم کو غلط رستے پر چلتے ہوئے دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو ویسا دل بھی تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اتنا نہ صحیح کچھ نہ کچھ غم تو اپنے ماحول کی تباہی کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ کی دعاؤں میں کوئی بھی اثر پیدا نہیں ہوگا۔ ہر چیز کے لیے ایک طاقت ہونی چاہیے۔ کتنی بڑی کار کسی کے پاس ہو، کتنا بڑا جہاز ہو، جب تک اس میں پیٹرول یا ڈیزل ہی نہیں ہے اس بیچارے نے چلنا کہاں سے ہے؟ تو دعائیں صرف ایک منہ سے کچھ بنانے اور بننے کا نام نہیں ہے، کچھ تخیل تعمیر کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب تک اس تخیل میں قوت داخل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ تخیل اڑ نہیں سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، وہ کوئی جلوے نہیں دکھا سکتا۔ بس اپنی دعاؤں کو محروم نہ کریں طاقت سے۔ ایک ذریعہ غم ہے اور غم سچی ہمدردی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسلام کے لیے سچی محبت اور ہمدردی پیدا کریں، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو عادت ڈالیں گرد و پیش پر نظر ڈال کر، اور اس کے لیے اپنے نفس کو تیار کریں جس طرح ورزش کے ساتھ ایک انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس فلسفے پر بھی روشنی ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دعاؤں میں لذت پیدا نہ ہو، خشوع نہ ہو، طاقت نہ آئے، انسان محسوس کرے کہ بے طاقتی کا سا عالم ہے، تو اس کے باوجود تھکے نہیں اور مایوس نہ ہو اور تکلف سے کوشش شروع کر دے۔ اگر رونا نہیں آتا تو خدا کے حضور بناوٹ سے رونے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت پر رحم آ جائے گا۔ وہ دل جو درد جو مصنوعی طور پر اپنے چہرے پر ظاہر کر رہا ہے اس کے دل میں لازماً اتر جائے گا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خدا سے دعا کرو اور یہی دعا کرو کہ خدا میں کیا کروں، مجھے میری دعا میں لذت نہیں ہے، میری دعا میں طاقت نہیں ہے، تو مجھے طاقت نصیب عطا فرما۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر دعا کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوسرا جذبہ جس سے دعا طاقت پکڑتی ہے وہ خوشی ہے، غم کے مقابل پر خوشی ہے، لیکن خوشی وہ جو شکر میں بدلے۔ خالی خوشی کوئی بھی معنی نہیں رکھتی، لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے دونوں خزانے عطا فرمائے ہوئے ہیں اور ان دونوں خزانوں سے ناواقف ہے اور ان کا استعمال نہیں جانتا۔ جس طرح پسماندہ قوموں
میں جو سائنس کے مضمون میں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. خدا تعالیٰ بڑے خزانے عطا کرتا ہے، آبشاریں اور دوسری معدنی طاقتیں، لیکن وہ بیچاری لا علمی کی وجہ سے ان سے استفادے سے محروم رہ جاتی ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ پانی سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، کانوں سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، تیل سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے. تو خدا تعالیٰ نے یہ 2 خزانے عطا کیے ہیں بنی نوع انسان کو، اور اس میں کسی میں فرق نہیں کیا، یا غم ہے یا خوشی ہے. اور قرآن اور سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ اہل اللہ ان دونوں چیزوں کو طاقت میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے عظیم الشان کام ان سے لیتے ہیں. غم بھی خدا کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور خوشی بھی خدا کی طرف منتقل کر دیتی ہے، لیکن وہ خوشی جو شکر میں تبدیل ہو. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. وہ اللہ تعالیٰ کو خوف سے بھی یاد کرتے ہیں اور طمع کے وقت بھی یاد کرتے ہیں. جب انہیں کچھ ملنے کی خوشی ہوتی ہے، جب امید پیدا ہوتی ہے، اس وقت بھی خدا یاد آ جاتا ہے. جب کچھ ہاتھ سے ضائع ہوتا ہے یا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تب بھی ان کو خدا یاد آتا ہے. تو یہ طاقتیں ہیں جن کو قرآن کریم دعا میں تبدیل کرنے کی ہدایت دے رہا ہے. فرما رہا ہے کہ یہ دعائیں ہیں جو مقبول ہوا کرتی ہیں. لیکن اکثر لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس وقت خدا کو بھول جاتے ہیں، اور غم کے وقت یاد آتا ہے صرف. اور غم کے وقت بھی جس طرح یاد آنا چاہیے اس کا پورا سلیقہ ان کو نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ غم کے وقت وہ مایوسی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تقدیر کے شکوے بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ خدا کا کیا معاملہ ہے، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ ہم سے چھین لیا، فلاں سے نہ چھینا. تو اکثر غم بھی ضائع کر دیتے ہیں اپنے بیچارے. یعنی جس طرح پانی سیلاب بن کر نقصان تو پہنچا دیتا ہے لیکن بجلی کی مشینوں کو نہیں چلا سکتا، وہ قومیں جن کو سلیقہ نہ آئے طاقتوں سے کام لینے کا، ان کے یہی ہوتا ہے. سیلاب ان کے ہاں بھی آتے ہیں لیکن ہلاکت کا موجب بن جاتے ہیں. اور جن کے ہاں سلیقہ ہو، جن کے پاس، وہ سیلابوں کو دیکھ کر ان کو ڈیمز میں تبدیل کرتے ہیں، ان میں باندھتے ہیں، پھر ان سے وہ طاقت فائدہ لیتے ہیں. تو قرآن کریم ایک بڑا سائنٹیفک مذہب ہے، بڑی باریکی کے ساتھ، حکمت اور فلسفے کے ساتھ آپ کو راز سمجھا رہا ہے کس طرح عام چیزوں سے استفادہ ہونا چاہیے جو خدا نے عطا کی ہیں، غم سے بھی اور خوشی سے بھی. لیکن جیسا کہ غم سے بھی پورا استفادہ نہیں ہوتا، خوشی سے تو اکثر اوقات ہوتا ہی نہیں فائدہ. جب خوشی ملتی ہے تو انسان کہتا ہے دیکھو میری چالاکی سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا. خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے میری قسمت کا ستارہ دیکھو کتنا بلند ہے، خوشیوں کے لیے ہی میں پیدا کیا گیا ہوں. خوشیاں ملتی ہیں تو خدا کو بھی بھول جاتا ہے، بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے بھی بھول جاتا ہے، اپنی ذات میں مگن ہو کر اس میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. وہ بھی مستغنی ہوتا ہے بنی نوع انسان سے، لیکن خدا کے رنگ میں نہیں، شیطان کے رنگ میں. اس میں ایک تکبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا آپ کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میں خوش ہوں اور یہ خوشیاں میرے لیے ہیں. جو غموں میں مبتلا ہیں بے شک جہنم میں جائیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. تو خوشیاں بھی ضائع جاتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ غم ضائع جاتے تھے نہ خوشی ضائع جاتی تھی. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات خدا کے حضور روتے اور گریہ وزاری کرتے رہے، اور صبح جب نماز کے لیے باہر نکلے تو حضرت بلال نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو خدا نے ایسی بخشش کی خوشخبری دی ہے کہ پہلی اور اگلی ہر قسم کی غلطیاں معاف ہیں. جس کو اس دنیا میں اتنی عظیم الشان خوشخبری مل جائے اس کو کیا ضرورت ہے رونے کی اور گریہ وزاری کی؟ آپ نے فرمایا میں عبد شکور نہ بنوں؟ کیا میں خدا کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے مجھ پر اتنے انعام فرمائے ہیں؟ تو دیکھیے ایک عارف باللہ کی خوشیاں بھی شکر میں ڈھلتی ہیں تو دعا بنتی ہیں، اور شکر کے آنسو آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں. تو یہ خزانہ تو ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں ملا ہی ہوا ہے. خوشیاں کسی نہ کسی وقت میسر آتی ہیں انسان کو. صبح جب آنکھ کھولتا ہے صحت کے ساتھ تو جو عبد شکور ہو وہ اس بات کو بھی شکر میں تبدیل کر دیتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں
ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے عبد شکور تھے۔ کوئی زندگی کا موڑ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں جس میں آپ نے شکر کے کلمے بیان نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر کے اور خدا کے فضل نہیں مانگے۔ تو آپ کو جب اچھے نئے کپڑے پہنتے تھے اللہ کا شکر کرتے تھے، جب نئے موسم کا پھل آتا تھا خدا کا شکر کرتے تھے، جب آنکھ کھولتے تھے دوبارہ تو شکر کرتے تھے کہ خدا نے مجھے اس نیند سے جو ایک موت کی بہن ہے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی زندگی کی تبدیلی ایسی نہیں تھی جس میں آپ خوشی کو محسوس نہ کریں اور اس خوشی کو شکر میں تبدیل نہ کر دیں۔ تو خوشیاں تو آپ کو نصیب ہوتی ہیں اور ہر آن نصیب ہو رہی ہیں، مثلا اچھا موسم ہو، اچھی مجلس ہو، اطمینان سے بیٹھے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ اگر عبد شکور ہو تو اس بات کا بھی احساس کرے گا کہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک انسانی مشینری کا چھوٹا سا کل پرزہ بھی ذرا سا بگڑ جائے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں فضل اللہ تعالیٰ کے ہر وقت آپ پر ہو رہے ہیں جو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں فضلوں میں سے صرف ایک نہیں ہو رہا ہوتا جس کے نتیجے میں آپ بے چین ہوتے ہیں۔ ایک گردہ کام کرنا چھوڑتا ہے تو اس کے پیچھے بھی سارے اس کے جو عوامل ہیں وہ کام کرنا نہیں چھوڑ رہے ہوتے، بلکہ بے شمار عوامل میں سے کوئی ایک کام کرنا چھوڑتا ہے۔ اور ہر زندگی کے ذرے میں خدا تعالیٰ نے عوامل رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کو ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے بچا رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل تو ایک بہت معمولی جگہ سے بھی اٹھ جائے تو وہیں دکھ اور وہیں بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آئندہ زندگی میں جہنم بنے گی بیمار لوگوں کے لیے۔ اس دنیا میں خدا بتاتا ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ خدا کے بغیر تم صحت مند ہو اور پھر رہے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں اور موجیں لوٹ رہے ہو، اگر اللہ تمہاری مشینری میں سے کروڑ ہا کروڑ بلکہ انگنت محرکات میں سے ایک محرک کو بھی اٹھا لے تو تم بے قرار ہو جاؤ گے، تمہارے لیے یہی دنیا، یہی زندگی جہنم بن جائے گی۔ فرمایا پھر مجھ سے کیسے غافل ہو؟ جب میرے پاس آتے ہو تو میرے فضلوں کے وارث بن کر پہنچو، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جب تعلق ٹوٹتا ہے اس وقت بیماری پیدا ہوتی ہے، اس وقت دکھ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عبد شکور بننا سیکھیں تو شکر کے ساتھ آپ کو بے انتہا قوی طاقتور دعاؤں کی توفیق ملے گی، اور جو دعائیں خوشیوں کے شکر میں بدلنے سے پیدا ہوتی ہیں وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور ان کے نتیجے میں مزید فضل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے طاقت کا سرچشمہ جس سے آپ تعلق جوڑیں، کیونکہ پہلے بھی آپ کا تعلق ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں بس اکثر صورتوں میں کہ کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ تیسرا مرکزی نقطہ دعا کے لیے یا ایندھن جس سے دعا طاقت پاتی ہے وہ محبت ہے۔ کسی مقصد سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے انسان مجنون ہو جاتا ہے، اور محبت کے نتیجے میں جو دعائیں ہیں وہ خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں ان میں دو قسم کے ہیں، اور جو نئی تبلیغ کرتے ان میں بھی دو قسم کے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ تو نہیں کرتے لیکن دعا کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر تبلیغ سے محبت ہو اور پیار ہو اور جنون ہو تو دعا پر ہی انحصار ہو اور کوشش انسان نہ کرے۔ دعا اور کوشش حقیقت میں کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ دعا نام ہے سنجیدگی اور سچائی کا، اور جو شخص سچائی سے کچھ حاصل کرنا چاہے وہ خود بڑھتا ہے اس طرف، اور جب عاجز آ جاتا ہے اس وقت دعائیں اس کے کام آتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کھانا دیکھیں اور بھوک لگی ہو اور آپ دعا شروع کر دیں کہ اے خدا یہ کھانا اٹھ کر میرے منہ میں آ جائے، میں اس تک نہیں پہنچنا چاہتا لیکن ہے مجھے بڑی محبت۔ ہاں اگر آپ ہاتھ بڑھائیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے، وہ اونچا ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو اس تک پہنچنے کا، پھر کوشش بھی کرتے چلے جائیں گے، اچھلتے بھی رہیں گے ساتھ اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن دعا بھی ساتھ جاری ہوگی بے اختیار۔ تو یہ دعا با مقصد ہے، ایک محبت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔
اس لیے اگر آپ خدا تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ ایک عظیم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو اس مقصد سے محبت پیدا کریں۔ جن لوگوں کو احمدیت سے عشق ہے اور پیار ہے، ان کی دعاؤں میں تو ایک مجنونانہ کیفیت ہوتی ہے۔ جن کو اسلام سے سچی محبت ہے، وہ تو محبت سے ایسا بے قرار ہوتے ہیں کہ ان کی دعائیں جاگ اٹھتی ہیں، ان میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، کوہرام مچ جاتا ہے۔ کہاں محبت کرنے والے کی دعا اور کہاں محبت سے خالی انسان کی دعا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں تو صحیح، وہ ابھی پوری کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کے وقت ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، میرے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے دین کا ذوف دیکھوں، میرے غم پر نظر فرما، شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنووار کا۔ کام اللہ کا ہے، اس نے کرنا ہے، اور بندے کا یہ حال ہے کہ بے قراری سے تڑپ رہا ہے زمین پر اور کہہ رہا ہے کہ اے خدا میرے حال پر نظر کر، میں مر جاؤں گا، اگر تو نے دیر کی تو میرا کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ یہ تڑپ ہے جو محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اب کہاں یہ دعائیں جو محبت سے طاقت حاصل کر رہی ہوں، اور کہاں وہ خالم خولی دعائیں کہ اللہ میاں اسلام کو فتح دے، اللہ میاں احمدیت کو فتح دے۔ بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں میں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں محبت پیدا کریں، اور محبت کا دوسرا حصہ ہے خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مقصد سے محبت بھی انسان کے اندر ایک سوز و گداز پیدا کر دیتی ہے، لیکن مقصد سے محبت اصل میں ہو نہیں سکتی، یعنی روحانی مقصد سے محبت، جب تک خدا سے محبت نہ ہو۔ اللہ ہی سے محبت ہے جو بنی نوع انسان کی محبت میں بدلتی ہے، اللہ ہی سے محبت ہے جو مقصد سے عشق پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا غم اس کے سوا کیا تھا کہ ایک اللہ ہے جو ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے، لامتناہی نعمتوں کا خزانہ ہے، اور بنی نوع انسان اسے غافل ہے۔ اور اللہ سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ بے خدا لوگوں کو دیکھ کر دل جل جاتا تھا اور کٹ جاتا تھا۔ تو یہ محبت دراصل خدا سے محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یعنی مقصد سے محبت خدائی سے محبت کا ایک شاخسانہ ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اعلیٰ مقصد کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، لیکن اللہ سے محبت نہ ہو تو یہ دعائیں بے معنی سی ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کریں گے تو وہ مقصود بالذات ہو جاتا ہے، اس کے بعد باقی ساری دعائیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں درد و عالم مرا عزیز توئی، وانچے می خواہم از تو نیز توئی، کہ اے خدا خلاصہ یہ ہے میری دعاؤں کا کہ درد و عالم مرا عزیز توئی، دونوں جہان میں تو ہی ہے جو مجھے پیارا ہے۔ وانچے می خواہم از تو نیز توئی، میں جو مانگتا ہوں تجھ سے وہ تو ہی مانگ رہا ہوں، تجھے ہی مانگ رہا ہوں، تو مجھے مل جا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت کے بغیر کوئی احمدی روحانی طور پر زندہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کی دعائیں زندہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی محبت کے معیار کو بلند کریں۔ اکثر انسان غفلت کی حالت میں دن گزارتے ہیں، نہ غم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ خوشی سے، اور نہ کسی مقصد سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور اس آخری مقام کو نہیں پا سکتے جو خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت کا مقام ہے، اور ان تینوں سے بالا ہے، ان سے اوپر اس کی منزل آتی ہے۔ اور ایک احمدی نے جس نے بہت عظیم الشان کام دنیا میں کرنے ہیں اور انقلاب برپا کرنے ہیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس ہے کیا، وہ کس طرح دنیا میں انقلاب برپا کرے گا۔ اگر جماعت احمدیہ اپنی ساری دنیا کی طاقتیں ایک ملک میں اکٹھی کر لے اور صرف ظاہری طاقتوں پر انحصار کر کے وہاں انقلاب لانے کی کوشش کرے تو لازماً ناکام ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کے ذرائع جماعت کے ذرائع سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔
اور اگر جماعت احمدیہ کا ایک ملک کی صرف جماعت احمدیہ خالصتاً اللہ کی ہو چکی ہو اور اس کے تمام افراد مرد و زن، بچے اور بوڑھے، عورتیں اور مرد سب اہل اللہ ہو جائیں، اللہ سے محبت کرنے لگیں، تو وہ ساری دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے دعائیں کریں، تو اس ایک ملک کی دعائیں ساری دنیا کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کو بھلا کر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اہل اللہ بننا پڑے گا، یعنی اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، اور جتنے دور ہیں خدا سے اتنی بے قراری دکھانی پڑے گی۔ خدا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، مذہب کا مقصد ہی کوئی نہیں، بے معنی باتیں ہیں ساری، یہ ساری ورزشیں رہ جاتی ہیں بے مقصد، عبادت اور کوشش اور قربانیاں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر محبت الہی نہیں ہے۔ اور یہ سب سے آسان کام بھی ہے اور سب سے اعلیٰ کام بھی ہے۔ اللہ کی محبت پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس رنگ میں جس طرح بھی آپ خدا سے پیار کی باتیں کر سکتے ہیں کرنی شروع کر دیں، صبح، دوپہر کو، رات کو۔ یہ خیال کریں کہ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی تبدیلی ہو، سب سے پہلے خدا یاد آئے۔ خوشی پہنچے تو پہلے خدا یاد آئے، غم پہنچے تو پہلے خدا یاد آئے، خوف ہو تو پہلے خدا یاد آئے، کچھ ملے تو خدا یاد آئے، کچھ کھوئیں تو خدا یاد آئے، اپنے بچوں کو پیار سے دیکھیں تو خدا یاد آئے، اپنے ماں باپ پر نظر کریں تو خدا یاد آئے۔ یعنی سارے ماحول میں، شش جہات میں، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف اللہ کے تک پہنچنے کی بصیرت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بھی دعائیں کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، خدا اگر ظاہر ہو تو ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے اس کا ایک نام ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے باطن ہے، یعنی ایک معنوں میں جو غفلت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، ساری کائنات میں موجود ہونے کے باوجود، ہر ذرے میں ہونے کے باوجود وہ چھپا ہوا ہے، نظر ہی نہیں کسی کو آتا۔ اور وہ ظاہر ہوتا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت اور پیار کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، ان کو ہر جگہ خدا ہی خدا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے لڈوؤں کا ٹوکرا آیا، اور باقی جو شاگرد تھے ان کو انہوں نے دیا، تقسیم کیا، کافی لڈو ان کے ہاتھ آئے، انہوں نے کھائے اور چند منٹوں میں فارغ بھی ہو گئے۔ اور وہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں تھے۔ یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کھایا کرتے تھے، اگر اس طرح وہ کھاتے رہیں ہمیشہ تو کسی بزرگ کا ایک لڈو مہینے میں بھی ختم نہ ہو۔ مراد صرف اتنی ہے کہ بعض خاص عشق کی حالتیں ہوتی ہیں، ان میں انسان جب ڈوبنے لگتا ہے تو ایک دانے میں بھی ڈوب جاتا ہے، اور یہ اہل اللہ پر ایسی حالتیں آ جایا کرتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے لڈو کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک دانہ منہ میں ڈالا، اور وہی دانہ ختم نہیں ہو رہا تھا ان کا، اور باقی کھانے والے سب کچھ کھا بیٹھے تھے۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اسی طرح، اور اب ایک ہی دانہ کھایا ہے۔ کہتے ہیں میں جس جہان میں پہنچا ہوں اور جو لذتیں مجھے مل رہی ہیں تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے جب منہ میں رکھا ایک دانہ تو مجھے خیال آیا کہ اس میں ایک میٹھا ہے، ایک جز، اور اس میٹھا کو خدا تعالیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے لیے کتنا عظیم ایک کارخانہ جاری کیا ہوا ہے۔ ایک دن ایک زمیندار اٹھا اور ہل لے کر ایک کھیت کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں اس نے محنت کی، اور وہاں اس نے ایک بیج بویا، اور پھر سارا سال اس کی پرورش کی، اور اس کو پانی دیا اور اس کی حفاظت کی، پھر اس کو کاٹا، پھر اس کا رس بنایا، پھر اس پر اس نے محنت کی، آگ جلانے کے لیے کوشش کی، اور کچھ ذرے اس میں ایسے تھے جو خدا کے نزدیک مقدر تھے کہ میرے منہ میں پہنچیں گے، اور وہ ساری محنتیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ خدا کے ایک بندے تک ایک مٹھاس پہنچ جائے۔ کہتے ہیں میں سوچتے سوچتے یہاں پہنچا، پھر مجھے خیال آیا کہ اس شخص کی محنت سے پہلے ہزارہا لوگوں کی لامتناہی محنتیں بھی ہیں، اور وہ ساری اس کھانڈ کے ایک ذرے میں پہنچ چکی ہیں، جنہوں نے لوہے کو کانوں سے نکالا
اور اس سے وہ اوزار بنائے جس کے نتیجے میں اس نے حل بنایا، جنہوں نے لکڑی پر کام کیا، اور وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے ان چیزوں کے مجید بنے اور ورثتاً آگے لوگوں نے ان سے یہ فیض پائے. یہ سارے زمانے کی محنتیں، سارے زمانے کی دماغی کاوشیں جو اس پھل پر منتج ہوئیں جس پھل کو زمین میں گاڑا گیا اور اس سے پھر آگے زمین کو کاشت کیا گیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی تھی کہ خدا کے بندے ان سے فائدہ اٹھائیں اور پھر میٹھا بنے اور وہ میٹھا کسی کے منہ تک پہنچے. تو مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ سارا کارخانہ قدرت کا مجھ تک ایک مزہ پہنچانے کے لیے وقف ہوا ہے. پھر اس کے دوسرے اجزاء کی طرف توجہ گئی. اب یہ اتنا لمبا مضمون ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو اس مضمون میں ڈوب رہا ہو اور اس سے مزے اٹھا رہا ہو، اس وقت اس لڈو کی اس کے نزدیک کوئی بھی قیمت نہیں رہتی، یعنی اس کے ظاہر کی، اور وہ غائب ہو جاتا ہے اور خدا ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی صفت ظاہر. وہ ان بندوں کے لیے جو اس سے پیار کرتے ہیں بعض دفعہ اس طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر مادی چیز غائب اور باطن میں چلی جاتی ہے اور صرف خدا ہی خدا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے تو لاکھوں کروڑوں رستے ہیں، اور جس رستے پر آپ خدا کو ڈھونڈیں گے وہاں آپ کو خدا نظر آئے گا اور آپ کے لیے ظاہر ہوتا چلا جائے گا. جس کے لیے خدا ظاہر ہو جائے اس کے مقابل پر دنیا کی کوئی طاقت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ناممکن ہے کہ پھر اس پر کوئی دنیا کی طاقت حملہ کرے اور اسے ناکام بنا سکے. اس لیے جتنی اللہ تعالیٰ خوشخبریاں عطا فرماتا جاتا ہے اتنا ہی میرے دل میں یہ فکر بڑھتا جاتا ہے کہ کاش ہم عبد شکور بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکروں میں نہ لکھے. وہ ہم پر فضل فرما رہا ہے ہمارے استحقاق کے بغیر. وہ ہم پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے باوجود اس کے کہ ہم بہت گناہگار اور کمزور ہیں اور ہم پورا حق ادا نہیں کر رہے. اس کے باوجود اس کی رحمت کے فرشتے ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہمیں نئی نئی خوشخبریاں عطا کر رہے ہیں، ہمیں برکتوں پر برکتیں دیتے چلے جا رہے ہیں اور پھیلاتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں. ہمارے ایمان کو بڑھا رہے ہیں، ہمارے اخلاص کو بڑھا رہے ہیں، ہماری خوشیوں میں برکت دے رہے ہیں، ہمارے اموال، ہماری جانوں، ہماری اولادوں میں برکت پہ برکت دیتے چلے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ غم کھاتا ہے کہ ہم عبد شکور بھی بن رہے ہیں کہ نہیں. اور عبد شکور اگر آپ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ سے شکر کے نتیجے میں محبت ہو جائے تو پھر اس کے فضلوں کی کوئی انتہا ہی نہیں رہے گی. ساری دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، تمام زمانے دنیا کی طاقتوں کی کنجیاں آپ کو پکڑائی جائیں گی، تمام دنیا کی ملکیت میں خدا تعالیٰ آپ کو شامل کر لے گا اپنے ساتھ. یہ ہے محبت کا آخری نتیجہ. اس لیے فکر کریں اور محبت پیدا کریں. اور محبت کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ایسی دنیاوی ذرائع کی ضرورت ہے جس کے متعلق کوئی کہے کہ مجھے حاصل نہیں. ایک درویش، ایک فقیر، ایک غریب، ایک مسکین بظاہر دنیا کی نعمتوں سے محروم بھی جب خدا سے محبت کرتا ہے تو اللہ والا بن جاتا ہے، اولیاء میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر خدا عجائب کام دکھاتا ہے. یہ ہے محبت کا کرشمہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی. اے محبت میں فدا ہوں تجھ پر، تو نے تو عجیب کام کر کے دکھا دیے. اللہ کی محبت مجھے ایسی عطا ہوئی اور اللہ کی محبت نے وہ کرشمے دکھائے کہ اب یار کے لیے زخم پہنچے یا مرہم عطا ہو، دونوں کا ایک ہی مزہ آنا شروع ہو گیا. خدا کی راہ میں جب میں تکلیفیں اٹھاتا ہوں تب بھی مزے اٹھا رہا ہوتا ہوں، خدا کی طرف سے جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تب بھی میں مزے اٹھا رہا ہوتا ہوں. تو محبت ہی ہے جو یہ ایسے عجیب کرشمے دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ جماعت کو خالص اپنی محبت عطا فرمائے، عبد شکور بنائے، اور یہ طاقت بخشے کہ ان کے غم بھی ان کو خدا کی طرف لے جائیں، ان کی خوشیاں بھی ان کو خدا کی طرف لے جائیں، اور خدا ذاتی مقصود بن جائے ان کا. ایسی جماعت ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. اور یہ جماعت ایک جنت کا نمونہ ہے.
آپ کی جنتیں جن کی آپ راہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی بات میں ہیں. یہ 3 چیزیں آپ کو نصیب ہو جائیں تو اس جنت کو پا لیں گے جس جنت کی خدا تعالیٰ خوشخبریاں عطا کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله